السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کیسے کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، جس کا انتظار مسلمانوں کو شدت سے رہتا ہے، اور اس کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کمانے والا مہینہ ہے، بخشش اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں بندے کو اپنے رب سے قرب کا عظیم موقع ہاتھ آتا ہے۔ اس مہینے میں رضا الہی اور جنت کی بشارت حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب آپ کے گھر میں کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، گھر کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں اور بال بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنواتے ہیں۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں۔ مہمان کی خاطر توازن کے لیے ان گنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان رمضان کا مہینہ ہو تو اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے؟ رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال کس طرح ہونا چاہیے؟ اس کا اندازہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جوں رمضان کے دن قریب آتے جاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی۔ رمضان سے 2 ماہ بیشتر رجب کے مہینے میں ہی آپ کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا۔ ایک روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا عرض کی: اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریا کرتے: کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ عرض کیا: کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ عرض کیا: پھر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عز و جل ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ کے شب و روز رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی برکات سے بھرپور طریقے سے فیض یاب ہونے کی خاطر مشق فرما رہے ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماہ شعبان کے شب روز بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں محسوس ہوتا گویا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے چلے جائیں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہمیں لگتا کہ آپ مزید روزے نہ رکھیں گے۔ نیز آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کی نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کسی مہینے کے مکمل روزے نہ رکھتے، سوائے شعبان کے اتنے رمضان سے ملا دیتے
کہ مسیح بھی استقبال رمضان کا ایک طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہینے میں داخل ہونے کی تیاری کی پیش نظر نفلی روزے رکھتے چلے جاتے اور روزے رکھتے رکھتے ہی رمضان کے مبارک ایام میں داخل ہو جاتے۔ رمضان کا ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کی تیاری کے پیش نظر نفلی روزے رکھتے چلے جاتے اور روزے رکھتے رکھتے ہی رمضان کے مبارک ایام میں داخل ہو جاتے۔ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی تڑپ کا اظہار اس حدیث پاک میں ہے جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تحریک فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ جب رمضان کی مبارک گھڑیاں قریب آتی اور طلوع مہتاب سے یہ اطلاع مل جاتی کہ وہ مبارک مہینہ طلوع ہو چکا ہے، جس کی نسبت اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں یہ خوشخبری دے دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوتی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان الفاظ میں خوشخبری عطا فرمائی کہ اے لوگو غور سے سنو، تم پر ایک عظمت والا اور مبارک مہینہ سایہ سے گن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے جس نے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہونے اور آگ سے نجات کا سبق اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اور یہ ثواب ہر اس شخص کو بھی نصیب ہوگا جو دودھ کے ایک بوند کھجور یا پانی کی ایک بوند سے روزہ افطار کرواتا ہے۔ لیکن جو کسی روزہ دار کو سحری کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ عز و جل کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔